ملک کی تاریخ میں نایاب رقم، معاشی استحکام کی نئی امید۔ ایرانی صدر کی آج 2 روزہ تاریخی دورے پر پاکستان آمد، لاہور کی فضاؤں میں قدم رکھیں گے۔ صدر آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف سے اہم ملاقاتیں ہوں گی۔ اربوں ڈالر کے توانائی اور تجارتی معاہدوں کا امکان، گیس پائپ لائن، بجلی فراہمی، صنعتی زون، زرعی اشتراک اور سرحدی منڈیوں پر فیصلہ کن پیش رفت متوقع۔ مفاہمتی یادداشتوں سے برآمدات، سرمایہ کاری اور روزگار کے نئے مواقع کھلنے کا امکان۔ کاروباری برادری نے دورے کو گولڈن موقع قرار دے دیا۔ پاک ایران مشترکہ سرمایہ کاری، صنعتی پارکس اور فری ٹریڈ زونز پر کام تیز۔ نجی شعبے کے لیے تاریخی تجارتی دروازے کھلنے کی امید۔ پاک فوج کے سپہ سالار سید عاصم منیر کا ملتان گیریژن کا دورہ، پاک فوج کی عملی تیاریوں اور تربیتی سرگرمیوں پر تفصیلی بریفنگ۔ پاک فوج بدلتے ہوئے جنگی ماحول میں فیصلہ کن برتری برقرار رکھے گی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا عزم، جوانوں کے اعلیٰ جذبے، پیشہ ورانہ مہارت اور جنگی صلاحیتوں کی تعریف۔ قومی خود مختاری اور سرحدی سالمیت کے تحفظ کے لیے غیر متزلزل عزم کا اعادہ۔ قومی یکجہتی، آرمی چیف نے سول اور ملٹری ہم آہنگی اور ہائبرڈ خطرات سے نمٹنے کے لیے مشترکہ کوششوں کی اہمیت پر زور دیا۔ جدید اٹیک ہیلی کاپٹر کی شمولیت اور مظفر گڑھ فائرنگ رینج میں Z-10ME ہیلی کاپٹر کی فائرنگ پاور کا مشاہدہ کیا، جو ہر موسم میں درست نشانہ لگانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کراچی میں سینئر وکیل خواجہ شمس الاسلام کا قتل، 6 رکنی تحقیقاتی کمیٹی تشکیل، SSP کی ماڑی سربراہ مقرر۔ واقعے کے خلاف وکلا برادری سراپا احتجاج، کراچی بار کی ہڑتال جاری، وکلا کی حفاظت کے لیے فوری حفاظتی اقدامات کا مطالبہ۔ شہر بھر میں وکلا کی جنرل باڈی میٹنگ کا اعلان، قاتل عمران آفریدی کا انتقام سے لبریز اعترافی بیان بھی منظر عام پر آ گیا۔ ملزم نے کہا کہ 35 لاکھ کے تنازع پر میرے والد کو سینئر وکیل نے قتل کروایا۔ سانحے کی مکمل CCTV فوٹیج سامنے آ گئی۔ ملزم کو مسجد کے باہر سڑک پر بھی دوڑتے دیکھا جا سکتا ہے۔ خواجہ شمس الاسلام نے میرے والد کو اغوا کیا اور تشدد کیا اور اس کے بعد قتل کر دیا۔ مجھ سمیت میرے پورے خاندان کو دہشت گردی کی FIR میں نامزد کروا دیا اور میرے بے قصور بھائیوں کو گرفتار کروا کر جیل بھجوا دیا۔ تحریک کا بچوں سے کیا تعلق ہے؟ پاکستانیوں نے تحریک اپنی آزادی کے لیے چلانی ہے۔ ظلم ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، ہمیں اپنے لیے خود کھڑا ہونا چاہیے۔ نہیں کھڑے ہوں گے تو ظلم بڑھتا جائے گا۔ آپ دیکھ تو رہے ہیں۔ میرا اوپینین ہے کہ انصاف ہونا چاہیے تھا، میرٹ پہ ہونا چاہیے تھا، اور میرٹ میں اور بہت لوگ کوالیفائی کرتے ہیں، یہ تو میں بالکل کہوں گی۔ حکمران اب 27ویں اور 28ویں ترمیم لے آئیں۔ بانی PTI کے بیٹوں کی واپسی سے متعلق غلط خبر چلائی گئی، بچوں کا تحریک سے کوئی تعلق نہیں۔ بانی PTI کی ہمشیرہ علیمہ خان کے اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ مشال یوسفزئی کے سینیٹر بننے کے حوالے سے علیمہ خان کا کہنا تھا کہ میرٹ کی بات ہو تو مشال یوسفزئی کے علاوہ اور بہت لوگ کوالیفائی کرتے ہیں۔ علیمہ خان کا جھوٹ بولنے کا شوق، قاسم اور سلیمان کی پاکستان آمد کے معاملے میں عروج پر ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی تنقید، کہا کبھی والدہ نے اجازت نہیں دی، کبھی ویزا نہیں ملا، کبھی آ رہے ہیں تو کبھی نہیں۔ جن کے بچے ہیں پہلے ان سے پوچھ لیں وہ آنے کی اجازت دے رہے ہیں یا نہیں۔ انتشار پھیلانے والوں کے لیے کوئی رعایت نہیں۔ غیر ملکی بچوں کو تحریک چلانی ہے تو PTI قیادت کو شرم آنی چاہیے۔ ملک کی ترقی کے وعدے کچھ اور لوگوں نے کیے۔ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کا میڈیا ٹرائل ہوتا رہا لیکن ہم نے انتقام نہیں لیا۔ سندھ حکومت عوامی فلاح، صحت اور ٹرانسپورٹ کے شعبوں میں عملی اقدامات کر رہی ہے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں تھرپارکر کے کوئلے سے سستی بجلی پیدا ہو رہی ہے۔ صحافت آج کے دور میں جہاد کے مترادف ہے۔ صحافی چیلنجز کے باوجود سچائی کا پرچم بلند کیے ہوئے ہیں۔ انسداد دہشت گردی، عدالت میں PTI کارکنوں کے خلاف 26 نومبر کے احتجاج کے مقدمات کی سماعت، غیر حاضر ملزمان کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ عدالت نے مسلسل غیر حاضر ملزمان کو اشتہاری قرار دینے کا عمل شروع کر دیا۔ تھانہ شہزاد ٹاؤن، کھنہ اور آپارہ کے مقدمات کی سماعت مختلف تاریخوں تک ملتوی۔ عدالت میں پیش 43 ملزمان کو چالان کی نقول تقسیم کر دی گئیں۔
راولپنڈی میں انسانی اعضاء کی غیر قانونی پیوند کاری کے گینگ کا انکشاف، پولیس نے 4 ملزمان گرفتار کر کے گردے فروخت کرنے کی سازش بے نقاب کر دی، نوکری کا جھانسا دے کر نشہ آور شے پلائی گئی، نیم بے ہوش کر کے میڈیکل ٹیسٹ کرائے گئے مگر پولیس کی بروقت کارروائی نے انسانی جان بچا لی۔ سرفروشی اور جانساری کے عظیم جذبے کے تحت شامل ہوا۔ اے ٹی ایف ٹریننگ اسکول کوئٹہ میں 18ویں بیسک کورس کی شاندار پاسنگ آؤٹ پریڈ، آئی جی بلوچستان معظم جاں انصاری کا جوانوں سے خطاب، کہا یہ لمحہ میرے لیے اعزاز ہے۔ اے ٹی ایف کے جوانوں کا ٹرن آؤٹ دیکھ کر خوشی ہوئی، دہشت گردی کے خلاف قربانی دینے والے شہداء قوم کے ہیرو ہیں، بلوچستان پولیس ہر محاذ پر ثابت قدم رہی ہے۔ اسلام آباد سمیت ملک بھر میں چینی کا بحران سنگین، بازاروں سے غائب ہو گئی، شہری ایک تھیلی کے لیے مارے پھرنے لگے، چائے کے شوقین نڈھال، صبح کی چائے کے لیے پڑوسیوں سے چینی مانگنے کی نوبت آ گئی، حکومت سے اپیل خدارہ چینی واپس دلاؤ، مہنگائی کے بعد اب قلت نے بھی ناک میں دم کر دیا۔ وفاق کا 1 لاکھ ٹن چینی کی درآمد کا دوسرا مہنگا ٹینڈر جاری، ملکی پیداوار میں اضافہ کرنے، شوگر مافیا پر قابو پانے یا ذخیرہ اندوزی روکنے کے بجائے بیرونی انحصار کو ترجیح، کیا حکومت عوام کو مستقل ریلیف دینے میں ناکام ہو چکی؟ قیمتیں کنٹرول سے باہر، مقامی کسان اور صنعت متاثر اور غریب طبقہ پھر مہنگی چینی خریدنے پر مجبور۔ لاہور سے راولپنڈی جانے والی اسلام آباد ایکسپریس کو خوفناک حادثہ، کالا شاہ کاکو کے قریب 5 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں، 30 سے زائد مسافر زخمی، مسافر اپنی مدد آپ کے تحت امدادی کارروائیوں میں مصروف رہے، رات کے اندھیرے کے باعث امدادی کاموں میں شدید رکاوٹیں، امدادی کارروائیوں کے دوران کئی گھنٹے بعد ٹریک بحال۔ غفلت اور لاپرواہی کا خمیازہ، نوشہر و فیروز میں بالائی قومی شاہراہ پر مسافر کوچ الٹ گئی، حادثے میں 20 مسافر زخمی، موٹر وے پولیس نے تمام زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا، ذرائع کے مطابق لوڈر رکشے کو بچاتے ہوئے تیز رفتار بس ڈرائیور سے بے قابو ہو گئی، متاثرہ کوچ پنجاب سے کراچی جا رہی تھی۔ کوئٹہ اور ہب کی 11,000 ایکڑ سے زائد قیمتی سرکاری زمین کی جعلسازی، ریکارڈ میں ہیر پھیر اور جعلی الاٹمنٹس کے ذریعے اربوں روپے مالیت کی زمین کی غیر قانونی الاٹمنٹ کا تاریخی اور منظم اسکینڈل بے نقاب، بورڈ آف ریونیو کے اعلیٰ عہدیداران، باثر لینڈ مافیا، سیاسی شخصیات اور فرنٹ مین کے مابین سرکاری وسائل کی بندربان اور ملی بھگت کا انکشاف، متاثرہ علاقوں میں نیب کی تفتیشی کارروائیاں تیز۔ گوادر کے علاقے رشکئی اکنامک زون میں گدھے کے گوشت کی فیکٹری کا این او سی منسوخ، ذرائع فوڈ سیکیورٹی کے مطابق گدھے کے گوشت کے ایکسپورٹ لائسنس کی نگرانی مزید سخت کرنے کا فیصلہ، وزیر خوراک نے گوادر کے علاوہ دیگر تمام لائسنس اور درخواستیں مسترد کرنے کا حکم دے دیا۔ شمال سے جنوب تک ملک بھر کے مختلف علاقوں میں موسم نے بدلا رنگ، کہیں ہلکی پھوار، کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش، کہیں سورج کی تپش اور کہیں پہاڑوں پر بادلوں کا ڈیرا، آسمان پر موسموں کی کہانی نئے رنگوں کے ساتھ جاری۔ اسلام آباد، لاہور، کراچی میں بادلوں کا بسیرا، سمندری ہواؤں کے ساتھ ہوا میں خنکی کا احساس، بارش کے امکانات روشن، ایبٹ آباد میں بادل جم کر برسے، ٹھنڈی ہواؤں سے موسم خوشگوار، گرمی اور حبس کا زور ٹوٹ گیا۔ خیبر پختونخوا میں مزید بارشوں کا انتباہ، برساتی ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ۔